ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے میں سے نہیں ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب شہید ہوا تھا تو میرا پیپلز پارٹی کے لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلا کر احتجاج کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی زنجیر اس لیے تھی کہ ہر مشکل میں نہ صرف آپ حیدرآباد والوں کھڑے تھے مگر میرے لاہور کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، ملتان کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، کوئٹہ کے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے، پشاور کے بھائی بھی ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ہم جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو کچھ قوتوں نے یہ کوشش کیا کہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے کارکنوں کو ناراضگی کو استعمال کر کے ہمارے اندر میں سے نہ کھپے کے نعرے اٹھنے لگے، مگر اسی وقت صدر زرداری نے پاکستان نہ کھپے کہہ کے نہ صرف ملک بچایا، نہ صرف وفاق بچایا، جمہوریت کو بحال کر دی، عامر مشرف کو بگایا، آپ کو 18ویں ترمیم دی، 18ویں ترمیم دے کے صوبائی خود مختاری کو حقیقت بنایا۔ ہم نے ہمیشہ مل کے جدوجہد کیا۔ کیا اگر ہم جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کر رہے تھے تو کیا حیدرآباد والوں اس میں اکیلے تھے؟ نہیں، حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ہمارا فیصل آباد کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پختونخوا کے بھائی بھی شامل تھے۔ یہی تو وجہ ہے ہم ساتھ مل کے 4 بھائی بن کے اسی پرچم کو تھام کے ہم نے جنرل ضیاء کو شکست دلوایا، ہم نے جنرل مشرف کو شکست دلوایا۔ حال ہی میں پی ڈی ایم کے دور میں ہم اسی جگہ جمع ہوئے تھے، اسی حیدرآباد شہر میں، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے اس وقت پی ڈی ایم والوں کو بھی تاریخی استقبال دیا تھا اور آپ نے طے کیا تھا کہ اس سلیکٹڈ کو بگانا ہے۔ میں نے آ کے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں عدم اعتماد لے کر آؤں گا اور اس کت پتلی کو بگاؤں گا، اور میں نے تب بھی وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اس شخص نے بھی دو نہریں، 2 کنالز کی اجازت کی تھی۔ اس شخص نے، قیدی نمبر 420 نے ان 6 کنالوں میں سے 2 کنالوں کی اجازت دی تھی۔ ان زمانوں میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی بولے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، چاہے وہ میرا جام خان شورو صاحب ہو، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہو، یا میرا قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب، نواب یوسف تالپور صاحب ہو، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا قومی رسپانسبلٹی ہے، بین الاقوامی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے، جو عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلے میں
ڈال سکتے ہیں. تو اس وقت پہ جب عمران نے 2 کنالز کی اجازت دی تو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ان کا ڈٹ کا مقابلہ کیا تھا. یہ نہ کھپے نہ کھپے نہ کھپے کہنے والے کہاں تھے بھائی؟ سو رہے تھے، نیند میں تھے، یا ان کے اتحادی تھے؟ صرف آپ تھے. اور آپ نہ صرف بولے، آپ نہ صرف مقابلہ کیا، آپ نے تاریخ میں پہلی بار کسی چور دروازوں سے نہیں، کسی کورٹ کے عدالت پہ کھٹکھٹا کے نہیں، آپ نے تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد لے کر آئے. وہ جو 2 کنال بنانے والا عمران خان صاحب تھا، اس کو گھر بھیج دیا تھا. یہ جنگ میرا اور آپ کی جنگ ہے، اور ہمیں ورثہ میں ملا ہے. ہم سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک کے اندر جو پانی کی منصفانہ تقسیم کی جنگ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لڑی تھی. ان زمانوں میں ہم اپوزیشن میں تھے. ویسے تو آپ الیکشن جیت چکے تھے، ہمیں اپوزیشن میں بٹھائے گئے تھے، وفاق میں بھی، سندھ میں بھی، مگر اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں، اس لیے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی زنجیر تھی. جب وہ بولتی تھی تو نہ صرف حیدرآباد بول رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ لاہور کی آواز ملی ہوئی تھی. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ متنازع ڈیمز کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کر رہی تھی اور دھرنا رکھی تھی، تو پیپلز پارٹی کے لاہور کے جیالے نے لاہور سے قافلے، پیپلز پارٹی کے ملتان کے جیالے نے ملتان سے قافلے، پیپلز پارٹی کی پختونخوا کے جیالوں نے پختونخوا سے قافلے، اور جی ہاں ہمارا حیدرآباد کے جیالوں نے بھی حیدرآباد سے قافلے. چاروں بھائی ایک ہو کے ہم نے احتجاج کیا اور مجبور کیا کہ متنازع منصوبہ روکے. اور پیپلز پارٹی کی گجر خان کا وزیر پانی تھا راجہ پرویز اشرف صاحب، جس نے وزیر ہوتے ہوئے اس منصوبہ کو دفن کیا اور کہا یہ منصوبہ اب ختم.